للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرات گرامی قدر، میں سب سے پہلے انتہائی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق کے ساتھ آج میرے بھائیوں نے، میرے احباب نے، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں نے کراچی شہر میں اتحاد امت کا پیغام دینے کے لیے ایک بہت بڑی کانفرنس کا اہتمام انعقاد کیا، اور مجھے میرے برادر محترم انتہائی قابل قدر علمی شخصیت جو اتحاد امت کی داعی اور اس کے لیے انتہائی متحرک جد و جہد کرنے والے میرے فاضل برادر حضرت علامہ امین شہیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے پرخلوص دعوت دی اور میں نے اس کانفرنس کی اہمیت کے پیش نظر حاضر ہونے کے لیے لبیک کہا، اور پورے ولولے اور جذبے کے ساتھ آج میں اس کانفرنس میں حاضر ہو رہا تھا، مگر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں راستے میں ٹریفک کے ازدحام کی بنا پر، تاخیر ہو جانے کی بنا پر فلائٹ کو بر وقت پکڑ نہ سکا، جس کا مجھے انتہائی قلق اور افسوس ہے، لیکن میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اس کانفرنس میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج اس پیغام کی امت مسلمہ کو بالعموم اور وطن عزیز پاکستان کو بالخصوص ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا اور ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے جو رشتہ داری ہے وہ برادرانہ، وہ اسلامی برادری کی ہے۔ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، اور آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک دیوار کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ میں تو محبت ہی ان لوگوں سے کرتا ہوں جو باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانان عالم کو باطل کے سامنے، طاغوت کے سامنے، سامراج کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا کرنے کے لیے ضرورت ہے ہر اس چیز سے اس امت کو بچانے کی، اس فکری انتشار سے نکالنے کی کہ جس کی بنا پر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر فتوے بھی لگا رہا ہے، اور پھر ان فتووں کی وجہ سے اور اس کے تناظر میں ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ بھی رنگ رہا ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو کھڑا کیا، اہل علم کو کھڑا کیا، ان کو یہ ہمت دی، طاقت دی کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی چیزوں کے سامنے کھڑا ہونا، اپنی ایمانی، دینی، علمی، ملکی، ملی، قومی ذمہ داری محسوس کی۔ آج الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر میں ایسے علماء
کھڑے ہو چکے ہیں، اور ان میں خاص طور پر حضرت علامہ امین شہیدی صاحب سر فہرست ہیں کہ جو اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ انتہائی رابطہ کر رہے ہیں، انہیں متحد کرنے کی پوری کوشش میں اور ان کو ایک لڑی میں پرونے میں انتہائی مصروف عمل ہیں، اور ان کے جو رفقائے کرام پاکستان بھر میں ان کے دست و بازو ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن ان کی یہ کوششیں ضرور برآور ہوں گی، رنگ لائیں گی، اور انشاءاللہ یہ لا تکفیر کا نعرہ یہ پوری امت مسلمہ کا نعرہ بن جائے گا۔ بلکہ آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ آغاز کیا ہے، اور کراچی جیسے ایک تاریخی شہر سے آغاز کیا ہے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ہم تو پچھلے ربع صدی سے اسی منہج پر کام کر رہے تھے، اتحاد امت کے لیے ہم کوشاں تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ امت کے تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کے احترام کریں، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی محسوس کریں، ایک دوسرے کے اکابر اور اسلاف کی عزت کریں۔ آج اگر ہم آج سے ربع صدی پہلے اس منہج پر کام کرتے تو یقیناً آج امت اس انتشار کا شکار نہ ہوتی۔ آج اسی تکفیر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں حادثہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ جو سوچ آج صدیاں پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بیچ کسی نہ کسی انداز میں امت کے اندر چلتے رہے، لیکن آج امت مسلمہ کے اندر جو بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ الرحمن اس سے مجھے امید ہے یہی گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ لا تکفیر کانفرنس کراچی کو ہر لحاظ سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، جن دوستوں نے، جن نوجوان ساتھیوں نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے کردار ادا کیا ہے، تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے برادر محترم، اور ہمارے پاکستان کے لیے آج ان کی بے حد ضرورت ہے، کثر اللہ امثالہم، اللہ تعالیٰ ایسے اور ہمارے علماء کو ہمت اور طاقت اور توفیق دے۔ حضرت برادر محترم فضیلت الشیخ علامہ امین شہیدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور میں ان سب کو اور حضرت شہیدی صاحب کو ہر طرح سے اپنے رفقاء کی جانب سے یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ استحکام پاکستان کے لیے، اتحاد امت کے لیے، عالم اسلام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہم ان کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، اعزاز سمجھیں گے۔ انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے اس کے استحکام کے لیے محنت کرنا، قربانیاں دینا، انشاءاللہ الرحمن ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دامے درمے قدمے سخنے جو بھی ہمارے پاس صلاحیت اللہ کی عطا کردہ اسباب وسائل ہیں سب حاضر ہیں، اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں اس کانفرنس میں حاضر نہیں ہو سکا، بل عذر عند کرام الناس مقبول۔ اللہ رب العزت اس بات کے گواہ ہیں، میں کل صبح 9 بجے سے انتہائی علیل ہوں۔ کل خطبہ جمعہ میں نے بیٹھ کر زندگی میں پہلی بار بیان کیا، اور اسی طرح مسلسل میں نے کئی فردی نمازیں کل سے بیٹھ کر ادا کی ہیں، مگر اس کے باوجود میں آج انتہائی ٹمپریچر کے باوجود پورے جذبے کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میرا آنا منظور نہ ہوا، جس کا مجھے انتہائی قلق اور افسوس ہے، لیکن زندگی بھر میں اس کی تلافی کرتا رہوں گا، اور حضرت شہیدی صاحب اور ان کے رفقائے کرام کو ہر طرح سے یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ الرحمن میں آپ کا بھائی اور میرے تمام رفقائے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی شانہ بشانہ اتحاد امت کے لیے، اور انشاءاللہ استحکام پاکستان کے لیے، اور اسی طرح جو تکفیریت کا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے سد باب کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کی اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کا پھر انتہائی دلی شکریہ ادا کر